لائق تکریم واجب الاحترام معزز باوقار سادات کرام علماء ذوی الاحترام، بالخصوص نبی حضور شفیق ملت شہزادہ حضور محسن ملت حضرت علامہ مولانا فاضل افریقہ سید محمد شفیع باپو قادری رزاقی دامت برکاتہم القدسیہ ولی عہد صاحب سجادہ خانقاہ قادریہ رزاقیہ اونا، حضور سید سرکار سید محمد حسنین میاں باپو قادری رزاقی دامت برکاتہم العالیہ، حضرت علامہ مولانا الحاج محمد سجاد حسین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، عزیزم حضرت علامہ مولانا محمد سلیم صاحب برکاتی دامت برکاتہم العالیہ و دیگر برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظر پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بن تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بن تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے ایک بار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سید
سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی نگاہ عنایت سے جناب جعفر بھائی کی صاحبزادی کی نکاح کے موقع پر جو خوشی کی تقریب میں حضور کا میلاد سجایا گیا، اس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اس محفل پاک کو قبول فرمائیں، اور جس مقاصد کے لیے یہ محفل پاک سجائی گئی ہے، اللہ رب العزت اس میلاد کی برکتیں دونوں جہان میں نصیب فرمائیں۔ فقیر قادری اپنے گفتگو کا آغاز چند اشعار کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، جس میں انہوں نے یہ بارگاہ رسالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تیرے کرم کا، تیری عطا کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ یا رسول اللہ، تیرے کرم کا، تیری عطا کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، سب کے دامن بھر جاتے ہیں، صدقہ ہی کچھ ایسا ہے۔ سب کے دامن بھر جاتے ہیں، صدقہ ہی کچھ ایسا ہے، اور نور مجسم آپ کا روئے زیبا ہی کچھ ایسا ہے۔ نور مجسم آپ کا روئے زیبا ہی کچھ ایسا ہے، دیکھ کے کیوں ایمان لائیں، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے۔ دیکھ کے کیوں ایمان لائیں، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اور اس قادری شہزادوں کو دیکھتے ہوئے اور ان سادات کرام کو دیکھتے ہوئے بڑی بات انہوں نے کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ اونچے اونچے تاجوروں کے سر خم ہیں ان کے قدموں پر۔ اونچے اونچے تاجوروں کے سر خم ہیں ان کے قدموں پر، میرے نبی کے گھر والوں کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے۔ میرے نبی کے گھر والوں کا رتبہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ آنکھ ملے جبرائیل قدم سے، عرش بڑھ کر بلائیں لیں۔ آنکھ ملے جبرائیل قدم سے، عرش بڑھ کے بلائیں لیں۔ پتھر موم کیوں نہ ہو جائیں، تلوہ ہی کچھ ایسا ہے۔ پتھر موم کیوں نہ ہو جائیں، تلوہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اور دونوں جہاں کو یکجا کر دو، پھر بھی تول نہ پائیں گے۔ دونوں جہاں کو یکجا کر دو، پھر بھی تول نہ پائیں گے، کہ کربلا میں شبیر کا لوگو سجدہ ہی کچھ ایسا ہے۔ کربلا میں شبیر کا لوگو سجدہ ہی کچھ ایسا ہے، اور پشت نبی پر سبت نبی ہے اور سجدے کی حالت ہے۔ پشت نبی پر سبت نبی ہے اور سجدے کی حالت ہے۔ نبی نے تسبیح بڑھا دی، نواسا ہی کچھ ایسا ہے۔ نبی نے تسبیح بڑھا دی، نواسا ہی کچھ ایسا ہے۔ اور اجمیری سرکار یہ میرے خواجہ ہی کچھ ایسے ہیں۔ ابھی یہ ماہ مبارک جیسے ختم ہوگا، اس کے فوراً بعد جو چاند نظر آئے گا نا، وہ غریب نواز کے عرس کا چاند ہوگا۔ تو اسی پس منظر کو یاد رکھیے، کہتے ہیں کہ اجمیری سرکار یہ میرے خواجہ ہی کچھ ایسے ہیں، کرے سب کے دل پر حکومت وہ راجہ ہی کچھ ایسے ہیں۔ کرے سب کے دل پر حکومت وہ راجہ ہی کچھ ایسے ہیں۔ اور ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی در پہ آتے ہیں، اور وہ سب کی جولی بھرتے ہیں، داتا ہی کچھ ایسے ہیں۔ وہ سب کی جولی بھرتے ہیں، داتا ہی کچھ ایسے ہیں۔ بڑی محبت سے ایک بار اور درود شریف پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس روح پرور محفل میں جو ایک خوشی کی تقریب ہے، اس میں چند باتیں وہ گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ جس سے
بچنا ہر مومن مسلمان کے لیے لازم ہے اور ضروری ہے۔ ہمارے یہاں اگر اللہ خوشیاں نصیب کرتا ہے تو شریعت نے اس کی حد بندی کی ہے کہ اس حد تک خوشی آپ کی درست ہے، حد سے جیسے کوئی تجاوز کرے گا تو شریعت اس پر لگام ڈالے گی، یعنی اس کو روکے گی۔ اگر کوئی نہیں رکتا تو پھر اس سے وعید سنائے گی، اور معاذ اللہ کوئی گناہ پر اتنا دلیر ہو جائے، یعنی غلط کوئی قدم اٹھانے پر اتنا دلیر ہو جائیں کہ فقہا لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کبیرہ گناہ ہو اور اس کو معاذ اللہ کوئی حرام نہ سمجھتے ہوئے حلال سمجھ کر کرنے لگے تو فرمایا گیا کہ وہ بندہ کفر تک پہنچ جائے گا۔ اب یہ اسلام کا ایک اصول ہے۔ تو خوشی اگر اللہ عطا فرمائے تو اس کا سب سے بہترین جو شرع نے جس کی اجازت دی اور جس کا بہترین پروٹوکول کہہ سکتے ہیں ہمارے ایمان کے تحفظ کا، کہ جب بھی اللہ خوشی عطا فرمائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لوگ اب سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ یہ شادیوں میں تم نے میلاد کہاں سے نکال لیا؟ دنیا تو ناچ رہی ہے، کود رہی ہے اور اتنی فلانگ رہی ہے کہ لوگ مطلب اس کو اب معیوب سمجھنے لگے کہ کیا شادیوں میں بھی محفلیں ہوتی ہے؟ یاد رکھیے، ہمارے یہاں حضور کا میلاد جو بھی مناتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی خاص لوگ اللہ کے محبوب بندے رہے، انہوں نے اپنے اپنے دور میں چاہے وہ خوشی کا موقع ہوتا یا غم کا موقع ہوتا، وہ رسول اللہ کا تذکرہ ضرور فرماتے تھے، یعنی حضور کا ذکر خیر کرتے تھے۔ اب اس کو اپنی زبان میں یوں کہہ لیں کہ وہ بظاہر ہمارے اور آپ کی طرح اس طرح جلسے جلوس نہ صحیح، لیکن وہ اپنی نشستوں میں بھی بیٹھ کر رسول اللہ کا ذکر خیر ضرور فرماتے تھے۔ اب اس سے بڑا میلاد اور کیا ہو سکتا ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام آنکھیں کھولتے ہیں تو عرش پر نام محمد نظر آتا ہے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے عرضی پیش کی تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ارشاد فرمایا، کہا یہ وہی نام اقدس ہے جس کے توسل اور تصدق سے میں نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، یعنی مقصود کائنات مصطفیٰ جان رحمت ہیں۔ تو ہمیں جو بھی خوشیاں ملتی ہے تو یہ ہمارے اور آپ کی کارستانیوں کی وجہ سے نہیں، یہ مکین گنبد خضرا کے صدقے میں اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو اب یہ میلاد جو ہے نا، یہ ہدیہ تشکر ہے، یعنی ہم حضور کا ذکر خیر کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں خوشی میں بھی حضور کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو پہلا یہ مضمون یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی خوشی ملے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب اس کا صلہ کتنا بڑا ہے، اللہ رب العزت ایک جگہ پر ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں زیادتی فرما دوں گا، یعنی اس میں برکت دے گا۔ یہ صاف نسخہ ہو گیا۔ اب رہا غم، تو غم میں بھی ہمیں اور آپ کو ایک حد بندی کی ہے، کہا یہاں تک آپ رہیں گے اور اس سے جو تجاوز کریں گے تو پھر شریعت آپ پر لگام ڈالے گی یا تو پھر وعید سنائے گی، اور اگر آپ اس سے بھی آگے بڑھے تو کہیں یہ ناصبروں میں تمہارا نام نہ لکھ دیا جائے۔ تو یہ دونوں پلے سیم ہو گئے، نعمت ملے تو شکر کرو اور اگر غم آ جائے تو صبر کرو۔ یہ اتنی بہترین دو سواریاں ہیں کہ جس کے ذریعے بندہ جیتے جی اللہ کے قرب خاص سے مشرف ہو سکتا ہے، اور اس کی سینکڑوں مثالیں میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں، لیکن یہ تمہیدی کلمات میں نے صبر اور شکر کے حوالے سے، یہ خوشی کی تقریب ہے تو اس حوالے سے میں نے دو باتیں عرض کر دی۔ اب جو میرا اصل عنوان ہے کہ جنت میں جانا آسان ہے یا مشکل ہے، اب وہ اس کے حوالے سے قرآن نے کتنا بہترین گلدستہ میں عطا فرمایا، اس کو تھوڑا قرآن کے کلمات میں سماعت کرنے کی کوشش کریں، اور جن چیزوں سے روکا اس پر رک جانے سے بھی بندہ جنت تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ دارالعمل ہے، یعنی یہاں بندہ عمل کرے گا اور اس کا سارا اجر عظیم جو قیامت کے دن ملنے والا ہے وہ جنت ہے۔ اب جس کو جنت کی طرف جانا ہو اب وہ اچھے کام کرے گا
اور اللہ نہ کرے اگر کوئی برائی کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا تو اگر توبہ پر موت نہ ہوئی تو کہیں اس گناہوں کی سزا کے لیے بھی کہیں جہنم میں نہ جھونک دیا جائے۔ تو قرآن نے ایک آسان نسخہ عطا فرمایا جس کو اللہ رب العزت سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف فرما دیں گے، اور فرمایا اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ اب یہ عزت کی جگہ کیا ہے؟ یہی جنت ہے۔ تو یہ قرآن نے واضح لفظوں میں فرمایا کہ کبیرہ گناہ سے بچتے رہو گے اللہ چھوٹے گناہ معاف فرما دے گا، اور اس کا صلہ یہ دے گا کہ اللہ تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اب یہ ایک دم آسان اور نارمل نسخہ قرآن نے ہمیں عطا فرما دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں مولانا ہر وقت آپ یہی بیان کرتے رہتے یہ گناہ ہے وہ گناہ ہے، تو آخر یہ گناہ ہے کیا؟ چھوٹا گناہ کس کو کہتے ہیں، بڑا گناہ کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے چند کلمات اور سن لیں۔ بنیادی طور پر گناہ کی دو قسمیں، ایک تو گناہ جسے کبیرہ گناہ کہتے ہیں، اور ایک گناہ جس سے صغیرہ گناہ کہتے ہیں، یعنی چھوٹا گناہ۔ اب جو گناہ کبیرہ گناہ میں اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ پہلے تو مطلق گناہ کی دو قسمیں ہوئی، ایک کبیرہ ہوا ایک صغیرہ۔ اب جو کبیرہ گناہ ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ گناہ جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کے حقوق سے تعلق جس کا ہے، ایک یہ، اور دوسرا وہ گناہ جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، یعنی بندوں کے حقوق سے۔ اب جو گناہ ہے وہ گناہ جو اللہ رب العزت کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں، تو جس میں اللہ رب العزت نے جن جن چیزوں سے منع فرمایا، تو اب ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ جن کبائر گناہ سے معاف فرمایا نا اس سے حتی الوسعت بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر بندہ چھوٹے گناہ پر بھی اصرار کرتا رہا تو وہ اصرار اس چھوٹے گناہ کو بڑے گناہ میں داخل کر دیتا ہے، یعنی اب وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سنیں جس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں جمعہ کی نماز سے دوسرے جمعہ کی نماز تک، اور ایک رمضان کے روزے سے دوسرے رمضان کے روزوں تک گناہوں کے لیے یہ کفارہ ہے، جبکہ کبیرہ گناہوں سے بندہ بچتا رہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے فجر پڑھی اور ظہر تک میں اگر کوئی صغیرہ گناہ سرزد ہو گیا تو جیسے وہ ظہر پڑھے گا تو اس ظہر کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور بڑا گناہ اگر کیا تو اب یہ نماز پڑھنے سے معاف نہیں ہوگا بلکہ سچے دل سے توبہ کرنے سے معاف ہوگا۔ اسی طرح آپ جمعہ کو بھی سیٹ کر لیں، رمضان مہینے کو بھی سیٹ کر لیں، تو اس کے درمیان بچے کو یہ بندوں کو بڑے گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اس کے سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو فکر آخرت دلاتے ہوئے ہمیں اپنے نامہ اعمال سے آگاہ فرمایا، ایک نسخہ عطا فرمایا جس سے ہمیں اور آپ کو سب کو آگاہ رہنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ نامہ اعمال 3 ہیں، نامہ اعمال 3 ہیں۔ ایک وہ نامہ عمل جس سے اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، یعنی نامہ اعمال میں اگر وہ گناہ سرزد ہو گیا تو اللہ اسے بخشے گا نہیں، اور اس کی نشاندہی حضور نے فرمایا وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اب ہمارے یہاں اکثر خوشیوں کے موقع پر معاذ اللہ وہ ڈرامے جو بجائے جاتے ہیں نا، گیت، اس میں کچھ بھجن کی کیسٹیں لگتی ہے جس میں شرکیہ کلمات اشعار ہوتے ہیں اور اس میں معبودان باطل کا ذکر ہوتا ہے۔ اب آپ یہ بجا کر کہیں ان کی اگر تائید کر رہے ہیں
تو کہیں ایسا تو نہ کہ آپ کی زبان سے وہ کلمات نکل گئے تو فوری طور پر آپ اسلام سے فوری طور پر خارج ہو جائیں گے. ایسے کم از کم میں ایک کتاب لایا ہوں جس میں 35 کے قریب گیت کے اشعار ایسے ہیں کہ جس کو زبان پر لانے سے بندہ کفر کی حالت میں چلا جاتا ہے. آج ہمارے اور آپ کے درمیان یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا، لوگ اس کو اگرچہ برا سمجھتے ہیں، لیکن اب لوگوں کے سامنے یہ بیان نہیں ہوگا تو اللہ نہ کرے، صدبار اللہ نہ کرے، کسی سے کفر سرزد ہو گیا یا شرک سرزد ہو گیا. اب جو میاں بیوی مطلب زندگی گزار رہے نا، اب اس سے جو اولادیں ہوئی نا تو ایمان تو چلا گیا. اب ایمان کے چلے جانے کے بعد بندہ ہو جاتا ہے مرتد، اور مرتد میاں بیوی ایک دوسرے سے ملتا ہے تو جو بیٹا پیدا ہوگا وہ حلال ہی نہیں ہوگا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں میں جو الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں حیا کے پردے میں. اس لیے ہمیں اپنے ایمان کے تقدس کی خاطر ہمیں ایسے اشعار سے زبردستی بچنے کی ضرورت ہے کہ باقاعدہ اس پر روک لگائیں کہ ہمارے یہاں کسی علاقے میں اگر کوئی بھجن بجائے گا تو باقاعدہ اس کا ہم بائیکاٹ کریں گے، شرکیہ گانے بجائے گا ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے، اور باقاعدہ اسے رشتہ توڑنے تک کا حکم ہے کہ آپ اسے بائیکاٹ کر دیں. لیکن آج ہمارے ایمان کمزور ہو گئے، اس لیے ہم بائیکاٹ نہیں کرتے. یعنی دین نے یہ باتیں جو کہی نا، یہ غیرت ہے اسلامی، لیکن ہمارے یہاں یہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا گیا. اور خاص کر کے قوم کی بیٹیاں تو یہ سمجھتی ہے کہ بغیر گیت بجائے ہوئے شادیاں نہیں ہوتی. میری بہنوں سے گزارش ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کا احتساب کرنا. قیامت کے دن تمہیں کائنات کا کوئی ہیرو یا ہیروئن بچانے نہیں آئے گا. قیامت کے دن تمہیں بخشایا جا سکتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت کے ذریعے بخشایا جا سکتا ہے. اور اگر تمہیں کوئی وہاں پناہ دینے والی ذات ہوگی تو وہ کوئی اور نہیں ہوگی، وہ ماں خاتون جنت کی چادر تطہیر ہوگی. تو بہنوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اس دور میں اگر مرد آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کے والد صاحب اگر آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کے شوہر اگر آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کے بھائی اگر کچھ نہیں کہہ سکتے، سماج کے آگیوان اگر کچھ نہیں کہہ سکتے، اپنے امام صاحب اگر کچھ نہیں کہہ سکتے، تو آپ آپے سے باہر نہ ہو. اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی شاد رہو گی، اور میدان محشر میں اٹھو گی تو ماں خاتون جنت کی چادر میں تمہیں جگہ عطا کر دی جائے گی. یہ انعام اگر مد نظر رہے نا تو میری بہنوں کو بچایا جا سکتا ہے. ورنہ یہ دور وہی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک ایسا دور آئے گا جس میں عورتوں کا فتنہ سب سے بڑا ہوگا. اور اس سے بڑا فتنہ اور کیا کہہ سکتا ہوں. اتارے تو مہندی نے پیٹھی لگڑے ہوں کہ میں نے مہندی کہیں نا پیٹھی ہلدی پیٹھی ہلدی پیٹھی ای હવે બાયુ બહાર આવીને લગાડવાનું ચાલુ કર્યું. પહેલા તો અંદર પાટલો રહેતો અને ઓલો વરરાજો જે પણ હોય બે હવે ચોરાહા ઉપર આવી ગયો. تو اب ہمیں یہ چاہیے، ہم سب مردوں کو یہ چاہیے کہ اس کے لیے تھوڑا اسٹرک ہونے کی بھی ضرورت ہے. خالی اپنے آمنم چھوڑتا رہو نا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقتوں میں وہ ہم پر اس سے بھی زیادہ حاوی نہ ہو جائیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو سب کو اپنا احتساب کرنا چاہیے، اور اس معاملے میں تھوڑا دین انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ انہیں بٹھا کر اگر تھوڑی دیر کے لیے اچھی گفتگو کسی سے کروا دو. بائی چانس جیسے کسی کے یہاں شادی ہے، ابھی ماشاءاللہ صابر بھائی اور ان کے بھائی کے یہاں ان کی بیٹی کی شادی ہے. ماشاءاللہ ان لوگوں کا ایک رجحان ہے کہ پہلے سے خاندان حضور شفیع ملت سے وہ لوگ وابستہ ہیں، اور اللہ نے انہیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج ان کی دعوت پر حضور شفیع ملت کے دو صاحبزادے ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ صحیح سے بتاؤ، خوشی میں کوئی ناچنے والا گھر آئے یہ اچھا ہے یا رسول اللہ کا بیٹا آئے یہ اچھا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا اور آپ کا ایمان یہی کہے گا کہ ناچنے والا آئے یہ بہتر نہیں ہے، رسول اللہ کا بیٹا ہمارے گھر آئے یہ سب سے بہتر ہے. ہاں تو یہ طریقہ ہے کہ خوشیوں میں ایسے لوگوں کو بلا کر ان کے قدموں کی برکتیں اور ان کے خاندان کے فیض و برکات وصولے جا سکتے ہیں، اور اللہ یہ عطا فرماتا ہے. تو میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کر دی کہ شرکیہ جتنے بھی یہ گانے ہیں اس سے بچیں، کفریہ کلمات جن گانوں میں اس سے بھی بچیں، اور ایسے بھی میوزک یہ شریعت کے اندر ایسے ہی حرام ہے، اس کو سننا جائز نہیں ہے. اب اس کی مطلب یہ ڈیفینیشن کیا بولتے ہیں اس کو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ ایجاد کیسے ہوا، یعنی یہ میوزک آیا کہاں سے.
اس کو تھوڑا سنیں گے تو آپ کے دل میں ہو سکتا ہے دل میں گھر کر جائے یہ بات کہ آخر یہ میوزک کا ایجاد ہوا کیسے. یہ میرے پاس ایک کتاب ہے, اس کو گجراتی ہندی میں بھی آپ ڈاؤن لوڈ مطلب ویب سائٹ سے کر سکتے ہیں. گانوں کے 35 کفریہ اشعار یہ کتاب کا نام ہے. اس میں سنیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو اتنی بہترین آواز عطا فرمائی تھی کہ آپ جہاں تلاوت فرماتے نا, یعنی ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تو تلاوت کرتے تو راوی لکھتے ہیں کہ ان کی خوش الہانی کی باعث چلتا ہوا پانی ٹھہر جاتا تھا. داؤد علیہ السلام جب اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے تو پانی ٹھہر جاتا, اور اس کو حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے. آگے لکھتے ہیں, جانور آواز مبارکہ سن کر پناہ گاہوں سے باہر نکل آتے تھے. یعنی یہ جانور بھی داؤد علیہ السلام کی آواز کو سننے کے ساتھ ہی باہر آ جاتے تھے. اڑتے ہوئے پرندے جو ہوتے وہ آواز سن کر بسا اوقات نیچے آ جاتے اور ایک ایک مہینے تک داؤد علیہ السلام کی خوش الہانی سن کر بے ہوش ہو جاتے تھے. یعنی اتنی سریلی آواز اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی. اور آگے فرماتے ہیں کہ وہ نہ دانا چنتے اور شیرخوار بچے نہ روتے نہ دودھ طلب کرتے. یہاں تک کہ جب آپ تلاوت کرتے ہوتے تو کئی افراد ایسے ہوتے ہیں جو ہیبت کی وجہ سے باقاعدہ فوت تک ہو جاتے ہیں. یعنی اتنا اللہ رب العزت نے خوش الہانی سے آپ کو مالا مال فرمایا تھا. ایک بار آپ علیہ السلام پرسوز آواز کے سبب مطلب سارے لوگوں کو یہ سنا رہے تھے تو شیطان نے یہ پس منظر دیکھ لیا. کون سا؟ جو داؤد علیہ السلام اللہ کا کلام سناتے تھے یہ منظر دیکھ لیا. اب میں اس کو بدل کر اپنے الفاظ میں یوں کہہ سکتا ہوں نا کہ ہمارے یہاں جیسے نعت شریف پڑھی جاتی ہے, قرآن خوانی کرائی جاتی ہے یا حضور کا میلاد سنایا جاتا ہے, اب یہ داؤد علیہ السلام اپنی کتاب پڑھ کر, اللہ کی کتاب پڑھ کر لوگوں کو سناتے تھے. اور شیطان نے جب یہ پس منظر دیکھا نا کہ یہ تو سارے کے سارے داؤد علیہ السلام کی طرف ہی بڑھ رہے ہیں تو اس نے بانسری ایجاد کی. کس نے؟ شیطان نے بانسری بنائی. اور اس نے ایک وہ ستار جس کو بولتے ہیں جو بجانے کا آتا ہے اس نے وہ تیار کیا. اور اس کے بعد جیسے داؤد علیہ السلام کا مطلب وہ اجتماع شروع ہوتا, یعنی وہ تلاوت کرتے اور ان کی محفل سجتی, تو دوسری جانب یہ شیطان یہ ڈانس کی محفل رکھتا یعنی بجاتا. تو اب داؤد علیہ السلام کے ماننے والوں میں دو گروہ بن گئے. آدھے لوگ داؤد علیہ السلام کی طرف رہے اور آدھے جن کی قسمت خراب تھی وہ شیطان کی مجلس میں جانے لگے. تو یہ دو گروہ میں تبدیل ہو گئے. اب یہاں سے ہمیں اور آپ کو یہ پتا چلا کہ جو اب خوشیوں کے موقع پر حضور کا میلاد پڑھتے ہیں, اللہ کا کلام سناتے ہیں, حضور کی نعتیں سناتے ہیں, وہ داؤد علیہ السلام کے طریقے پر ہے. اور جو اپنی خوشیوں میں معاذ اللہ ناچتے ہیں, گاتے ہیں, بجاتے ہیں یا دوسرے جو حرام کام کرتے ہیں وہ داؤدی طریقے پر نہیں بلکہ وہ شیطان کے طریقے پر ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے کشف المحجوب داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے حوالے سے میں نے یہ بات آپ کے سامنے عرض کر دی. ایک بات اور سن لیجئے جس سے یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج امت کے حالات جو بن رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں مولانا اب کیا ہوگا, آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا. ابھی ایک مرحلہ دیو میں پیش آیا, آپ نے سنا ہی ہوگا, مجھے زیادہ بات عرض کرنے کی ضرورت نہیں. حالات بڑے سنگین ہیں. اب مسجد کے معاملات دیکھ لیں, مدرسوں کے دیکھ لیں, درگاہوں کے دیکھ لیں. حد تو یہ ہے کہ اب آپ کے مکانوں کے تعلق سے بھی تشویش مطلب شروع ہو چکی ہے. اور باقاعدہ ابھی میں ایک گاؤں میں گیا تھا, وہاں کم از کم 200 مکان ہیں اور رجسٹر صرف 20 مکان ہیں. اب میری بات سمجھ گئے نا, یعنی لیگلی طور پر 20 مکان اور ان لیگلی باقی جتنے بچے وہ. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ زمین جو آپ کے ہاتھ سے لی جا رہی ہے آخر یہ کیوں لی جا رہی ہے؟ یہ ہمارے گناہ, پاپ اور کرتوتوں کی وجہ سے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے. اگر ہم اللہ کے فرما بردار ہوتے نا تو کائنات آپ سے کچھ نہیں چھین سکتی. اس لیے کہ یہ زمین کسی اور کی جاگیر نہیں, رب خود فرماتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. اور وہ ساری کائنات کا مالک و مختار ہے. وہ اپنے نیک بندوں کو زمین کی وراثت عطا فرماتا ہے.
اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی بھی چیز چھینی جا رہی ہے نا تو ہمیں اپنا احتساب کرنا ہوگا، ورنہ یہ کتنی ہلاکت پر امت پہنچ چکی ہے۔ اب اس کو اس حدیث پاک سے سنیے۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ علی، جب میری امت میں 15 خصلتیں پیدا ہو جائیں اور وہ اس کو اپنا لیں، یعنی امت اس خصلتوں میں مبتلا ہو جائیں، تو فرمایا اللہ اس پر آفتوں کا نزول فرمائے گا۔ یہ بھی جو 2 سال ہم نے بھوگتا نا، یہ سب سے بڑی آفت ہی تو تھی، ابھی پھر واپس پلٹ رہا ہے، یعنی سماچار یہی ہے، اب اللہ بہتر جانے کیا ہونے والا ہے، لیکن افواہ بھی صحیح، لیکن لوگوں کو الرٹ کیا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت پر آفتیں آئیں گی اور بلائیں نازل کر دی جائے گی۔ اب صحابہ مولا کائنات انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ باتیں آپ مجھے بتا دیں کہ وہ کون سی خصلتیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر آپ کی امت پر یہ آزمائشیں نازل ہوگی، یعنی آفتیں نازل کر دی جائے گی؟ تو دل کے کانوں سے سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا جب وہ مال غنیمت کو ذاتی مال سمجھنے لگیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، امانت کو بھی مال غنیمت سمجھنے لگیں گے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کو لوگ جرمانہ سمجھنے لگیں۔ نمبر 4، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے، یعنی بیوی کا کہنا ماننے لگے، اور فرمایا ماں کی نافرمانی کرنے لگے۔ نمبر 6، دوست کے ساتھ بھلائی کرے اور ساتھ باپ کے ساتھ بے وفائی کرے، اور فرمایا نمبر 8، مساجد میں لوگ آواز بلند کرنے لگے۔ آج ہمارے یہاں اذان ہوتی ہے نا، اذان، تو ہمارے گھروں میں ٹیویاں اتنی فاسٹ ہوتی ہے اور ہمارے جوان موبائل پہ بیٹھے بیٹھے اتنی تیز رفتاری کے ساتھ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر اذان شروع ہو اور اگر سننے کی توفیق نہ ملی اور باتوں میں مبتلا رہے نا تو کہیں ایمان سلب ہو جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب جو لوگ اذان پہ باتیں کریں، یعنی اذان شروع اور باتیں کریں، تو اس کے لیے یہ حالت ہے۔ اب نماز کا وقت اور جو لوگ ناچتے گاتے ہوں گے ان کا حشر کیسا خطرناک ہوتا ہوگا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں۔ آگے سنیے، حضور نے فرمایا کہا سب سے رذیل اور کمینے پن ترین شخص جو ہوں گے نا وہ قوم کے سردار بنیں گے۔ آج پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جس کے ہاتھوں میں قبضہ جا رہا ہے وہ کن کے ہاتھوں میں؟ یہ دنیا کے ایک دم رذیل قسم کے لوگ ہیں، ان کے ہاتھ میں سرداری آ چکی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کسی شخص کے شر سے بچنے کے لیے اس کی عزت کی جائے گی، یعنی یہ زمانہ آئے گا اور یہ جب لوگ اپنا لیں گے نا کہ بس اس سے بچا لیا جائے گی، یہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا اس لیے اس کی عزت کریں گے۔ ایسے بھی لوگ دنیا میں پنپ رہے ہیں آج کہ صرف اس لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی کہ اس کے شر سے بچا جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری امت پر ایسا کرنے سے آفتیں نازل ہوگی۔ آگے فرمایا کہ شرابیں پی جائے گی۔ ابھی 28 تاریخ ہو گئی نا، آج ابھی 29، 30 اور 31 دسمبر، اس کو کچھ نام بولتے ہیں 31، اور یہ نوجوان لوگوں سے مطلب ناشنا تو لوگ نہیں ہیں، وڈالہ والے ساؤ انجان تو لوگ نہیں ہیں، اس میں لوگ بڑی تیزی سے دیو کی طرف رجحان کرتے ہیں۔ میں تمام احباب سے گزارش کروں گا اللہ کے لیے، لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہمیں یہاں جن کا پیتا نہ تھی، خالی جوا جائے۔ اب جو وہ لوگ پی رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، جو کچھ بھی وہاں کر رہے ہیں نا، وہ آپ خالی دیکھنے گئے نا تو ایسا ہی گناہ جیسا انہوں نے کیا نا وہ تمہارے بھی نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ ہمیں وہاں جانے کی قطعاً شریعت اجازت نہیں دیتی، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور دوسرا تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ 2022 جو ختم ہوگا یہ ہمارا سال ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ આપણું વર્ષ શરૂ થશે؟ આપણું વર્ષ કયા મહિનાથી ચાલુ થાય? જોરથી બોલો ને ભાઈ। જેની શરૂઆત ઇમામે હુસૈનના ઉર્સથી થતી હોય। આપણે તો ઇમામે હુસૈનને માનવા, આપણે યઝીદને માનવા વાળા નથી, આપણે ઇમામે હુસૈન રદિયલ્લાહુ તાઆલા અન્હુને માનવા વાળા છીએ। આપણું વર્ષ જે છે ને એ શરૂ ઇમામે હુસૈનના ઉર્સથી થાય છે અને આપણું વર્ષ જે ખતમ થાય છે ને એ હઝરત ઇબ્રાહીમ અને હઝરત ઇસ્માઈલની યાદગાર કુરબાનીથી ખતમ થાય છે। આપણે બીજા પાસે ભીખ માંગવા જવાની જરૂર નથી। અલ્લાહે આપણે એવો દીન દીધો છે
કે જેના મહિનાના નામ તમે ખાલી માના જાણવા મળો ને કે આનો મતલબ શું થાય, તો એના માના જાણતા જાણતા, મીનિંગ જાણતા જાણતા તમે રશ્ક આવે કે અલ્લાહે 12 મહિના જે દીધા ને ઈ પણ અઝમત વાળા અતા ફરમાયા. आप किसी भी महीने का नाम ले लेना, आप उसकी फजीलत किसी से पूछिए कभी. हमने तो बस इतना ही जाना, दिसंबर 31 तारीख, ओहो 12 वागे 2 कांटा भेड़ा था है ने तो धड़ाका बोल छे. तारी जिंदगी नो धड़ाको बोली जाए एनो हूं कि ये हंसी है नहीं, ये हकीकत बता रहा हूं आपको. लोगों ने तज्जिया बयान किया पूरी दुनिया लेवल पे. जितनी शराब 31 दिसंबर को पी जा रही है, इतनी शराब किसी और वक्त में नहीं पी जाती. और जितनी कौम की बेटियों की बेइज्जती और इस्मत दरी उस रात में होती है, इतनी कहीं नहीं होती. हम गैरतमंद लोग हैं, हम मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ते हैं. हमें और आपको शर्म नहीं आती कि हम दीव जाकर माज़अल्लाह किसी की कौम की बेटियों को देखकर बदनजरी करेंगे? याद रखें, अगर हम दूसरों की कौमों की बेटियों के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे ना, तो कहीं ये बला हमारी बेटियों पर भी नाजिल ना हो जाए. हमें ये एहसास करना होगा. इससे बचिए, अपने आप को बचाइए. मैं ये नहीं कहता कि बस अभी सब सुधर जाएंगे. मेरी और आपके चिल्लाने से कोई नहीं सुधरता. अल्लाह जिसको तौफीक देगा ना वो सुधरेगा और वो बचेगा. लेकिन मेरा काम है आप तक पहुंचा देना. तो ये शराबें जो है ना बड़ी तेजी से पी जाएगी. और शराब बंदे को कहां तक ले जाती मालूम है आपको? अल्लाह न करे, सदबार अल्लाह न करे, कौम का अगर कोई फर्द शराब पीता हो ना, उसको रोकिए नरमी से, सख्ती से, जो भी आपसे बन सके उसको रोक लीजिए. अब तो पूरी दुनिया और खास करके महाराष्ट्र की दुनिया में ये बयान किया जाता है कि अब तो कौम की बेटियां भी नशा आवर होने लगी है. ये टैब एक आती है, क्या बोलते हैं इसको, गोली, वो बाकायदा नशीली होती है और उसको सिगरेट वगैरह में डाल के बाकायदा औरतें पी रही है उसको. ये महाराष्ट्र वगैरह में बड़े बड़े सेमिनार होते हैं इस मामले में, इसको रोकने के लिए. ऊना वालों, हमें अपनी कौम के बच्चों को थोड़ा बचाना होगा. पैसा जो आप डाल रहे हैं ना इसमें, शराब का एक सबसे बड़ा नुकसान आप सुन लीजिए. अल्लाह न करे अगर कोई शराब का आदी बन गया या किसी ने जिंदगी में शराब पी ली और वो तौबा न कर पाया, तो बुजुर्गों ने लिखा है कि मरते वक्त अल्लाह उसका ईमान सल्ब कर लेगा. यानी वो मरेगा ना तो कुफ्र की मौत मरेगा. इससे बचाइए उम्मत को. और उसके लिए मैं एक वाकया पेश कर देता हूँ आपकी दिलचस्पी के लिए, ताकि आप बचाए जा सके और बच सके. एक राहिब था बनी इसराइल के दौर में, बहुत बड़ा राहिब था, जिसका नाम गालिबन बरसीस ये नाम दिया गया गालिबन. अब वो इतना इबादत गुजार था, इतना इबादत गुजार था कि आप सुनेंगे तो शायद आपको हैरत होगी कि क्या दुनिया में इतने बड़े बड़े लोग भी गुजरे इबादत करने वाले. कमो बेश उसने 220 साल तक अल्लाह की इबादत की. कितने साल तक? 220 साल तक. और एक लम्हे के लिए भी उसने कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की. अब कितना बड़ा आबिद होगा वो, यानी इबादत गुजार, इतना बड़ा आबिद है. और तीसरा वस्फ उसका लिखा है कि उसके 60,000 शागिर्द थे, चेले. और उसके पास कितना पावर था मालूम है? चेलों के पास, यानी जो काम करते थे उसके नीचे, उसके जो पढ़ने वाले थे, उसके बारे में लिखा है कि वो लोग भी इतने इबादत गुजार थे कि इबादत की वजह से बाकायदा वो हवा में उड़ते थे. यानी उसके चेले हवा में उड़ते थे. अब वो आबिद कितना पावर वाला होगा ना, वो आप समझ सकते हैं इससे. चेले हवा में उड़ सकते हो तो वो आबिद कितना उड़ता होगा. इतनी बड़ी मंजिल पर फाइज है. और चौथा वस्फ सुनिए उसका, तीसरे के बाद चौथा वस्फ ये था कि उसकी इबादत पर, यानी 220 साल तक जो उसने इबादत की ना, तो उसकी इबादत पर फरिश्तों को रश्क आने लगा. ताज्जुब करने लगे कि मौला ये इतना बड़ा आबिद है. ऐसा ताज्जुब फरिश्तों को हुआ. अब कुदरत ने जो खुफिया तदबीर फरमाई ना, अब उसका हश्र सुनिए. मैंने ये चंद औसाफ उसके पढ़ दिए जो किताब में लिखे हैं. आगे लिखा गया कि एक बार उसी बरसीस नाम के राहिब के पास शैतान ने जब उसको देखा ना कि उसके चेले इतने बढ़ गए और ये इतना बड़ा आबिद है और फरिश्ते भी रश्क करने लगे, ये शैतान को पता चल गया. तो शैतान आया
اور اس نے بھی رنگ روپ جو دھارن کیا نا وہ بھی عابد کا رنگ روپ تھا، یعنی بزرگ بن کے آیا، مطلب باقاعدہ ایسا لگتا تھا جیسے اس سے بڑا عابد کوئی نہیں ہے۔ اور وہ سیدھا دروازے پر کھڑا رہا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو برسیس نے پوچھا کون؟ تو کہا میں بھی تیری طرح عابد ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی تیرے ساتھ عبادت کرتے کرتے تیری مدد کروں، یعنی تو اتنا بڑا عابد ہے تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ تیری ہیلپ کروں، میں بھی تیرے ساتھ عبادت کروں گا۔ تو اس نے سمجھا کہ یہ کوئی حقیقی معنوں میں عابد ہے، اس نے دروازہ کھول کے اس کو اندر لیا۔ اب جیسے ہی برسیس نے اندر لیا نا تو وہاں یہ ابلیس بھی آ گیا تھا۔ اب اس نے بھی عبادت کرنا شروع کی۔ کس نے؟ یہ شیطان نے بھی اور برسیس نے بھی۔ اب برسیس نے کیا کیا معلوم؟ کہ تھوڑی دیر ہوئی تو سلام پھیر دیتا، جو ضرورت ہوتی وہ پوری کرنے جاتا۔ اب اس نے نیت باندھی، کس نے؟ شیطان نے۔ کم از کم 3 دن تک مسلسل شیطان عبادت کرتا رہا۔ اب یہ برسیس نے جب یہ دیکھا نا تو اس کو بھی تعجب ہوا۔ اس نے کہا میں تو یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے بڑا عابد کوئی نہیں ہے، اور یہ تو 3 دن سے نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ بیٹھتا ہے، عبادت پہ عبادت کرتا جا رہا ہے۔ یہ تو کہیں مجھ سے بڑا تو عابد نہیں، اس کی لذت عبادت میں اتنی کیوں؟ اب یہ جب 3 دن گزرے نا مسلسل، تو 3 دن کے بعد اس نے پوچھا، کہا بھائی میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں سب سے بڑا عابد ہوں، لیکن آج پتا چلا کہ مجھ سے بھی زیادہ کوئی عبادت میں اتنا مشغول رہتا ہے، آخر یہ لذت تجھے ملی کہاں سے؟ تو اب دیکھیں اس کو وار جو ڈالنا تھا، تو اس ملعون سے جب یہ پوچھا نا تو اس نے کہا ایسی لذت تو بھی چاہتا ہے کہ 3 دن تک تو بھی اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار رہے، یعنی کھڑا رہے، نہ کھائے نہ پیے۔ اب یہ وار کیسا ہے دیکھو اس کا، یہ تو بظاہر میٹھا نا، یعنی عبادت کے لیے، لیکن پھر بھی اس کو بہکانے کے لیے اس نے کیسا تیر چلایا۔ اس نے کہا تو بھی ایسا چاہتا ہے کہ تو 3 دن تک عبادت کرتا رہے اور تجھے بھوک اور پیاس تک نہ لگے؟ اس نے کہا میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ تو اس ازلی بدبخت نے یہ جملہ کہا تو ایک گناہ کا ارتکاب کر لے، یعنی گناہ کر لے اور اللہ بڑا کریم ہے معاف کر دے گا، تو تجھے بھی ایسی لذت ملے گی۔ یعنی گناہ کی طرف اس نے باؤنڈری باندھی، اشارہ کیا، کہا تو گناہ کر لے۔ اب جب اس نے یہ سنا نا تو کہا یہ مجھے مرحلہ سمجھ میں نہیں آتا۔ کہا اگر تجھے سمجھ میں نہیں آتا تو مت کر، میں تو پھر اپنا عبادت میں لگ جاتا ہوں۔ اب اس کو یہ احساس ہوتا رہا کہ یار میں 220 سال سے عبادت کر رہا ہوں، نہ میں نے کبھی اللہ کی نافرمانی کی، اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لذت چاہیے تو گناہ کر۔ اب جب بھی فری ہوتا تو اس کو ورگلاتا، جب بھی فری ہوتا تو ورگلاتا، اور پھر باتیں کسی کرتا معلوم؟ کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، توبہ کر لے گا اللہ معاف کر دے گا۔ ایک ہی گناہ کرنا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر توبہ کر لے گا اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تجھے گناہ کرنے میں جاتا کیا ہے؟ ایسی لذت ملے گی۔ بار بار شیطان اس پر پنپا، مطلب، اور یہ باؤنڈری اس نے باندھ دی۔ اب اس نے کہا کہ اچھا یہ بتا کہ گناہ کون سا کرنا ہے، یعنی گناہ بھی تو کوئی بتا کہ جس کے ذریعے یہ لذت ملتی ہے۔ تو ابلیس نے کہا، اب اس نے جو گناہ بتائے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلا گناہ اس نے کہا تو کسی کے ساتھ منہ کالا کر لے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، یعنی یہ گناہ میں نہیں کر سکتا۔ تو کہا تو کسی کو قتل کر دے، یعنی مار ڈال۔ تو کہا نہیں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اب اس نے تیسرا تیر پھینکا، جو میں بیان کر رہا تھا نا کہ امت پر ایک ایسا دور آئے گا کہ امت ہلاک ہو جائے گی، بلائیں نازل ہوگی نا، اس میں شراب پی جائے گی۔ تو اس نے تیسرا تیر پھینکا اور وہ شراب کا تیر تھا۔ اس نے کہا اگر تو نہ یہ کالا منہ کر سکتا ہے، نہ قتل کر سکتا ہے، تو کم از کم اتنا کر لے کہ شراب پی لے۔ اب یہ اس کا آخری مرحلہ تھا۔ اب برسیس نے یہ سوچا، اس نے تو یہی چاہتا کہ اس میں تو عبادت پہ لذت ملے گی، تو اس نے اس کی بات میں آ کر اس نے کہا ٹھیک ہے یہ گناہ میں کر لیتا ہوں۔ کون سا؟ یہ شراب پینے والا۔ اور جیسے اس نے شراب پی اور اس نے اپنے آپ کو جو ہے اس معاملے میں مطلب انڈیل دیا، اور جیسے اس نے شراب پی لی، اور اس کے بعد جہاں وہ شراب پینے گیا تھا نا تو وہاں ایک عورت تھی، اس عورت سے اس نے منہ کالا کیا۔
دوسرے نمبر پر اس کا جو شوہر وہاں پہنچانا تو اس نے دیکھ لیا تھا، تو یہ گناہ ظاہر نہ ہو جائے اس کے خوف سے اس نے اس کے شوہر کو قتل بھی کر دیا، یعنی شراب کے بعد اس نے یہ بھی کیا اور دوسرا مرڈر بھی کیا، یعنی قتل کیا۔ ایک شراب کی آڑ میں یہ دو گناہ بھی شیطان نے کروا لیے، اور جب یہ دو گناہ کر چکا اب ظاہر سی بات ہے کہ گناہ تو چھپتا تو نہیں نا اتنا جلدی، فوراً لوگوں میں یہ بات عام ہوئی کہ فلاں کا قتل کر دیا اور فلاں کی عورت کے ساتھ یہ کالا منہ کیا، فوراً اس کو سزا کے لیے لایا گیا اور اسے پکڑ کر سب سے پہلے تو 80 کوڑے مارے گئے، دوسری سزا اس کے فعل بد کی 100 کوڑے مارے گئے، اور ناحق قتل کرنے کی وجہ سے بادشاہ نے حکم دیا اس زمانے میں، کہا اس کو پھانسی پر لٹکا دو، یعنی تختے پر لے جایا گیا، اور جیسے ہی مطلب پھانسی پر تختے پر پہنچایا گیا نا، اتنے میں یہ پھر آیا، کون؟ وہی عبادت گزار جو لوگوں کو بہکاتا تھا۔ آج اپنے یہاں گھنا جو مانسو آوے، جوان دوستار آوے، ارے یار تو تارا لگن مام نہیں کری، آج اسے یہ اپنے ورتی لے وائے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، شیطانی خصلت انسان بھی ہوتے ہیں، ان کے دل میں ان کا نفس جو ہے نا وہ اتنا آپے سے باہر ہوتا ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین لوگوں کو وہ گناہ کبیرہ تک کے مرتکب کرا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اور ایسے دوستوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ چلنے یار میری 4 ویل ہے دیجئے، دیو کوئی نہیں دیکھے گا، یہ مرحلہ ہے، کوئی نہیں دیکھے گا نا، اس سے کہنا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو ضرور دیکھے گا نا، یہ کہہ کر اسے ٹھکرا دو۔ اگر یہ کہہ کر اسے ٹھکرا دو گے نا تو ایک گناہ چھوڑنے کی بنیاد پر اللہ کبھی کبھی اپنے قرب خاص سے بھی مالا مال فرما دیتا ہے، اور یہ تاریخ میں سینکڑوں واقعات میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں، اصل مضمون پیش کر رہا ہوں۔ تخت پر ہے وہ پھانسی کے پھندے کے پاس، اتنے میں یہ شیطان واپس آیا اور اس نے کہا برسیس 220 سال سے تجھے دیکھ رہا تھا میں، تو جو عبادت کر رہا تھا، عبادت پہ عبادت کر رہا تھا، اور مجھے تو بہت چبھتا تھا، یعنی مجھے تجھ سے چڑ تھی کہ میں اس کو کیسے پھندے میں ڈالوں، لیکن تیرے بارے میں نے جو کچھ بھی سن لیا تھا نا تو میں تجھے آزمانے کے لیے آ گیا اور میرا مرحلہ مطلب اس میں چل گیا اور میں اس ہیلے میں کامیاب ہو گیا اور تجھے میں نے پھانسی کے پھندے پر کھڑا کر دیا۔ تو برسیس نے کہا کوئی طریقہ تیرے پاس ایسا بھی ہے کہ میں اس پھندے سے بچ جاؤں؟ جب یہاں تک تو نے کھڑا ہی کر دیا تو اب یہ گناہ تو کروا ہی لیے، اب اس سے بچانے کی بھی کوئی صورت ہے؟ تو اس بدبخت ابلیس نے آخری تیر پھینکا اور اس نے یہ جملہ کہا برسیس اگر بچنا چاہتا ہے نا تو ایک شرط پر میں تجھے بچا سکتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا تو صرف مجھے سجدہ کر لے۔ کون کہتا ہے؟ شیطان کہتا ہے۔ تو کہا اب تو میں تختے پر ہوں، یعنی دار پر کھڑا ہوں، اب میں کہاں سجدہ کر پاؤں گا؟ تو کہا برسیس اگر سجدہ نہیں کر پاتا نا تو کم از کم اشارے سے ہی سجدہ کر لے، یعنی یہ سجدہ کرنے کے لیے اس نے ابھارا، کہا اشارے سے ہی کر لے۔ اب جیسے اس لعین نے یہ اشارے کی بات کی نا تو ایک مقولہ مشہور ہے، مرتا کیا نہ کرتا، یعنی بچنا تھا اس کو پھانسی کے پھندے سے تو مرتا کیا نہیں کرتا، اس حساب سے برسیس نے اس سے سجدہ کیا، اور جیسے اس نے سجدہ کیا نا تو ابلیس غائب ہو گیا، اور یہ بندہ جو 220 سال کا عابد تھا نا بے ایمان ہو کر دنیا سے گیا۔ اب یہ وجہ کیا بنی؟ شراب کا ایک پیالہ۔ تو اب ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے؟ اب اس سے جو دوسرے لوگوں کے مذہبی تہوار ہے تو اس سے ہمیں حد درجہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ اس میں کہیں بندے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں تو اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے جس کو ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے شراب سے بچیں اور خاص کر کے بد نگاہی سے بچیں، اور خاص کر کے شادیاں وغیرہ ہو نا تو اس میں ہمیں اور آپ کو سب کو اپنے آپ میں کنٹرول کرنا چاہیے، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ دوسری بات سنیں، حضور نے فرمایا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں یہ بلائیں نازل ہوگی، اس کا 12واں سبب یہ ہوگا کہ ریشم پہنیں گے لوگ، 13واں سبب یہ ہوگا گانے والیوں اور آلات موسیقی بجانے والوں کو رکھا جائے گا اور باقاعدہ اس سے نچوایا جائے گا۔ آج پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلم غیر مسلم جو لوگ بھی ہیں، اب یہ شادی وغیرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں نا تو اس میں بڑی تیزی کے ساتھ یہ چیزیں جو انگریزی کلچر کی تھی نا وہ قوم مسلم میں گھر کر گئی، اور اس حد تک ابھی گھر کر چکی ہے کہ ہم اس کا مطلب اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں گانے بجانے پر دوسرا کوئی تو وعید والا جملہ نہیں کہتا، ایک بات عرض کرتا ہوں، میں نے ابھی داؤد علیہ السلام کی آواز کے بارے میں تذکرہ کیا، ابھی آپ نے سنا نا، یہی آواز اللہ رب العزت جنت میں جنتیوں کو بھی سنائے گا،
کس کو سنائے گا؟ جنتیوں کو۔ اب جو ناچتے ہیں، گاتے ہیں، بجاتے ہیں، موسیقی وغیرہ جو بھی سنتے ہیں نا، اگر یہ دنیا میں ان چیزوں سے نہیں بچے تو جنت میں ہوتے ہوئے بھی داؤد علیہ السلام کی آواز ان کو سنائی نہیں دے گی۔ اب آپ جنت میں داؤد علیہ السلام کی آواز سننا پسند کرتے ہیں کہ نہیں؟ پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ پسند کرتے ہیں کہ جنت میں بھی داؤد علیہ السلام کا یہ آواز سننا نصیب ہو، تو ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ گانے والیوں اور گانے بجانے والوں اور میوزک والوں سے ہمیں بچنا چاہیے، حتی الوسعت کوشش کرنی چاہیے۔ حالانکہ دور بڑا نازک آ گیا ہے کہ اب بچنا مشکل ہے، لیکن کم از کم دل میں تو برا سمجھے، تاکہ کم از کم اس کے ذریعے کہیں نفاق پیدا نہ ہو جائیں، اور یہ نفاق جو ہے یہ کہیں ہمیں آخرت اور دنیا میں کہیں برباد کر کے نہ رکھ دیں۔ آگے سنیے 15ویں وجہ، فرمایا اس امت کے بعد والے پہلے لوگوں کو برا کہیں گے۔ ابھی جو بھی آپ بات بیان کرو نا، کسی بزرگ کا کوئی واقعہ پیش کرو، تو اکثر لوگوں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ مولانا اب یہ تقریروں کی ضرورت نہیں ہے، یہ پہلے کے لوگ جو تھے نا وہ سب کر کے چلے گئے، اب ان کی باتیں یہ 2022 میں ختم پر یہ سب تھوڑا لاگو ہوگا۔ میں نے کہا وہ پہلے جو کر کے گئے نا، وہ اپنی دنیا بھی بنا کے گئے اور اپنی آخرت بھی بنا لی۔ اب جس دور میں ہم پل رہے ہیں نا، یہ ہلاکت امت جو بڑھ رہی ہے نا، ہلاکت کی طرف، اور بلائیں جو نازل ہو گئی اس دور کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس لیے لوگ پہلے لوگوں کو جو ہے نا، جو گزر چکے ہیں، ان کو لوگ برا کہیں گے۔ اور فرمایا اس وقت لوگوں کو آندھیوں یا زلزلوں یا زمین میں دھسنے یا چہروں کے مسک ہونے یا پتھر برسنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ 15 باتیں امت میں آ جائیں تو فرمایا اللہ یہ عذاب بھیجے گا۔ اور آج پوری دنیا پہ آپ دیکھ لیجئے، بڑی بڑی زمینیں باقاعدہ آگ اگل رہی ہے۔ یہ جو اس کو سوریہ مکھی کیا کہتے ہیں، وہ جوالا مکھی، وہ جوالا مکھی جو نکل رہا ہے نا، وہ کیا ہے؟ بڑے بڑے جنگل، بڑے بڑے سٹی، بڑی بڑی جگہوں پر باقاعدہ سب کو جلا کر خاک کر رہے ہیں نا، یہ قدرت کا عذاب ہے۔ بڑے بڑے زلزلوں میں جو بڑی بڑی زمینیں اندر دھسا دی گئی ہے نا، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ابھی قریب میں ایک سیلاب آیا تھا، آپ نے سنا ہوگا، عربی امارات میں اتنی بڑی تیزی کے ساتھ سیلاب آیا کہ باقاعدہ گاڑیاں مطلب ساتھ میں جا رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے لیے عبرت کے نمونے ہیں۔ ہمیں ہوش کے ناخن لے کر ان گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور اس دور میں جو بڑی تیزی کے ساتھ شادیوں کے موقع پر بے پردگی عام ہے، بے پردگی اس حد تک عام ہو چکی ہے کہ اب حساس لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے سروں پر اچھی چادر پسند نہیں کرتے، اور جھاڑے کپڑے، موٹے کپڑے پسند نہیں کرتے، شارٹ کٹ کپڑے اور پتلے کپڑے پسند کرتے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیشن ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں، تھوڑا غور سے سنیے۔ کائنات میں جتنی بھی بیٹیاں ہیں، اگر وہ ساری بیٹیاں اپنے جسم کی چمڑی اتار کر اس کے جوتے بنا کر ماں خاتون جنت کے قدموں میں پہنا دینا، تو بھی ماں خاتون جنت کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ نے اس شان کی ملکہ اور ملکہ فردوس بری بنا کر ماں خاتون جنت کو رسول اللہ کے گھر میں جنم دیا۔ کائنات کی وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کا پروٹوکول دنیا تو دنیا، قیامت کے دن یہ ہوگا کہ باقاعدہ انہیں پلسرات سے جب گزارا جائے گا تو حوروں کی جرمٹ میں، اور باقاعدہ اہل محشر سے یہ کہا جائے گا، اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، پلسرات سے مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی فاطمہ تو زہرا کا گزر ہونے والا، یعنی جن کا قیامت کے دن پردے کا انتظام یوں ہوگا۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کے حوالے سے جو بے فام ہو گئے نا، اللہ کے لیے سنیے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک عورت، چاہے وہ ماں ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو یا بیٹی ہو یا بہن ہو، یہ 4 عورتیں، ماں، بہن، بیوی اور بیٹی، یہ 4 عورتوں کے حوالے سے حضور نے فرمایا ایک خاتون اپنے گھر کے 4 مرد کو جہنم میں لے جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 4 افراد کون ہوں گے؟ تو فرمایا سب سے پہلے باپ،
نمبر 2 فرمایا اس کا بھائی، نمبر 3 فرمایا اس کا شوہر، نمبر 3 یہ 4 فرمایا اس کا بیٹا. یعنی یہ 4 افراد ایسے ہوں گے کہ جس کو ایک خاتون مطلب جہنم رسید کر دے گی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو فرمایا یہ چاروں لوگ اس سے گناہ سے تنبیہ نہیں کرتے ہوں گے، یعنی روکتے نہیں ہوں گے اور نیکیوں کا حکم نہیں دیتے ہوں گے. اب اس آڑ میں یہ پردہ بھی آ گیا نا. پردہ کرنا مومن مسلمان عورتوں کے لیے یہ فرض ہے. اور کتنا فرض ہے کہ کم از کم اس کے جسم کی حیت جھلکنے نہ پائے. بس کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کا جسم جو شریعت نے چھپانے کا حکم دیا نا اس کو چھپائیں. یہ شرع نے اتنی اجازت دی. اب ہمیں اور آپ کو یہ سب کو چاہیے کہ شادیوں کے موقع پر ہم جو اپنی قوم کی بیٹیوں کو برسر بازار لاتے ہیں نا اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ہمارے یہاں حالات یہ بنے ہوئے ہیں کہ قوم کی بیٹیوں کے لیے اسپیشل ہمارا کوئی پلاننگ نہیں ہے. الحمدللہ ہم دعا کرتے ہیں حضور محسن ملت دامت برکاتہم القدسیہ کے لیے کہ انہوں نے الحمدللہ ہماری قوم کی بیٹیوں کی رہنمائی کے لیے ZB کا مدرسہ کھول کے رکھا ہے اور اس میں باقاعدہ ناظرہ کلاس سے لے کر عالم کلاس تک انہیں دین کی تربیت بھی دی جاتی ہے اور دنیاوی نالج بھی جو ان کے کام لگ سکتے ہیں وہ ہنر بھی سکھائے جاتے ہیں. وڈالہ والوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر تمہاری بچیاں اس عمر میں ہے تو کم از کم انہیں مدرسے بھیجو. اس لیے کہ بیٹی اگر پڑھ لے گی نا تو اللہ رب العزت اس سے ماں خاتون جنت کی حیا سے بہرہ فرمائے گا. حضرت سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت وہ پڑھے گی نا تو انہیں پتا چل جائے گا کہ دین پر اگر وقت آئے نا تو ایک خاتون حضرت سیدہ زینب کبریٰ کا رول بھی ادا کر سکتی ہے. یہ ہمیں اور آپ کو اپنی بیٹیوں کو یہ باور کرانا ہوگا. اور کائنات میں ماں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے جتنا امت سے پیار کیا نا ایسا پیار کوئی نہیں کرے گا. میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کی شادی کے موقع پر کن کی ماں خاتون جنت نے اپنے نکاح کے موقع پر اگر کسی کے لیے انتظام کیا ہے نا تو وہ حضور کی امت کی بخشش کا انتظام فرمایا. تو کم از کم میری بہنوں کو اتنی تو غیرت آنی ہی چاہیے کہ جس ماں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے ہم سب کی بخشش کے لیے اتنا بہترین نظام بنا کر وہ دنیا سے تشریف لے گئی ہیں تو اب جنت البقیع میں انہیں رہتے ہوئے اب عورتوں کو یہ چاہیے کہ ماں خاتون جنت کو تکلیف نہ پہنچائے، ان کے دل کو اذیت نہ دیں. ان کی جو غیرت اور حمیت تھی نا ان کو للکارے نہیں. اس لیے کہ ماں خاتون جنت کی صرف ایک ہی تڑپ تھی کہ اللہ میرے بابا کی ساری امت کی مغفرت فرما دے اور اللہ نے یہ وعدہ ان کا پورا فرمایا ہے. تو کم از کم اتنا تو ضرور کریں کہ انہوں نے جو ہم پر بڑے احسان کیے نا قوم کی بیٹیوں کی چادریں جو عظمت والی ہے نا اس کو بچانے کے لیے امام حسین جیسے لاڈلے کو کربلا میں شہید کروایا، حضرت علی اکبر جیسے جوان دیے، حضرت قاسم جیسا بیٹا دیا. حد تو یہ ہو گئی کہ قوم کی بیٹیوں کی عزت اور عصمت بچانے کے لیے امام حسین نے 6 ماہ کے علی اصغر بھی عطا فرما دیا. کیا قوم کی بیٹیوں کو یہ مرحلہ یاد نہیں رہتا جب خوشیاں ہوتی ہے تو انہیں کربلا سنانی چاہیے کہ کم از کم کربلا کی باتیں سن کر غیرت مند تو بن جاؤ کہ تم اتنی بدنامی تو قوم کی نہ کراؤ کہ جس کے ذریعے قوم اتنی بدنام ہو جائیں. یہ ہمیں اور آپ کو سب کو بھی ہوش کے ناخن لینے ہیں اور انشاءاللہ اپنی قوم کی بیٹیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی ہوش کے ناخن لیں. بھائیوں کے لیے ایک بات عرض کر دے رہا ہوں کہ بھائی یہ کوشش کریں اگر ہر گناہ سے بچنے کے لیے مطلب اگر یہ تصور رکھتے ہیں کہ ہر گناہ سے اللہ بچا لیں تو ایک آسان نسخہ ہے اور وہ قرآنی نسخہ ہے. کوشش کیجئے گا اپنی زندگی میں اس کو خود بھی لاگو کریں، اپنے بچوں کو بھی لاگو کروائیں. فرمایا گیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. کوشش کیجئے اپنے آپ کو نمازی بنائیے اور اس تصور کے ساتھ نماز پڑھیے کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے. اس تصور کے ساتھ نماز پڑھتے ہو جائیے. اللہ نے نماز میں یہ برکت رکھی ہے کہ اللہ اس نماز کی برکت کی وجہ سے بندے کو گناہوں سے بچا لے گا. اور بہنوں کے لیے عرض ہے اللہ اگر آپ کو توفیق دے تو کم از کم اپنے گھر پہ سورہ نور کی تفسیر منگائیے. گجراتی میں ملے تو گجراتی اور اردو میں ملے تو اردو، ہندی جانتی ہے تو ہندی.
اور خاص کر کے اگر یہ دونوں کتابیں نہ ملے کسی زبان میں تو یوٹیوب پر ہمیں اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بچیوں کو بٹھا کر یوٹیوب پر باقاعدہ سورہ نور ہے مع ترجمہ اور تفسیر کے، اس کو سنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اپنی قوم کی بیٹیوں کو سورہ نور کی تعلیم دے دی تو اللہ سے امید کر سکتے ہیں کہ سورہ نور کی برکت کی وجہ سے اللہ ان کے دل کو بھی نورانی بنا دے اور وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گی۔ اور بہنوں سے ایک دوسری اپیل، خاص کر کے جعفر بھائی کی جو صاحبزادی جن کی شادی ہونے جا رہی ہے ان سے بھی اور دوسری بہنوں سے بھی مطلقاً سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ قوم کی ہر بیٹی کو سورہ واقعہ یاد ہونی چاہیے اور قوم کے ہر گھر تک یہ میسج جانا چاہیے کہ اپنی قوم کی بیٹیوں کو سورہ واقعہ کا عادی بنا دو، اس لیے کہ سینکڑوں کیسز جب ملتے ہیں نا کہ معاذ اللہ رب العالمین ہماری بیٹیوں کے قدم جو کہیں پھسلتے ہیں نا تو وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کا شوہر جو کماتا نہیں ہے اور بال بچوں کے یہ پروان چڑھانے کے لیے ان کو پیسے کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں قوم کی بیٹی سورہ واقعہ پڑھے، اللہ اس سورہ واقعہ کی برکت کی وجہ سے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ اور ہر خاتون کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں رہ کر نماز پڑھیں اور اپنے شوہر کے رزق کی برکت کے لیے دعا کریں۔ میں نے ایک روایت پڑھی نا تو مجھے سن کر تعجب ہوا اور ہو سکتا ہے آپ کو بھی سن کر تعجب ہوگا کہ جو خواتین نمازی ہوتی ہے نا اگر نماز کے بعد وہ اپنے شوہر کے لیے دعا نہیں کرتی تو اللہ ان کی نماز بھی قبول نہیں فرماتا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ شوہر کا کتنا بڑا حق ہوگا، لیکن میں نے یہ چند باتیں بتا دی۔ ایک نماز کی کوشش کریں گے مرد اور بہنیں سب مل کے، اور دوسرا سورہ نور بہنوں کے لیے تعلیم کا انتظام کریں۔ نمبر 3 میری بہنیں ان سے بھی گزارش ہے، بچوں سے بھی گزارش ہے، جوانوں سے بھی کہ سورہ واقعہ کو اپنی زندگی میں مطلب داخل کر لیں، اس کو سننے کی عادت ڈالیں یا پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ اس کی بڑی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اور جن کے یہاں یہ خوشی کی تقریب ہے اللہ رب العزت اس خوشیوں میں برکتیں عطا فرمائیں۔ ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کی خیرات نصیب فرمائیں، اور اللہ رب العزت دونوں جہان میں عزت و آبرو سے بہراور فرمائیں۔ بالخصوص اللہ رب العزت حضور شفیع ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کے خاندان کے تمام شہزادوں کو عمر طویل عطا فرمائیں، اور تا دیر ان کا سایہ ہم غربا اہل سنت پر قائم اور دائم فرمائیں۔ جتنے علماء سادات محفل میں حاضر ہیں، جتنے بھی لوگ حاضر ہیں، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے مدینۃ الرسول کی حاضری کا سبب بنائیں۔ اور اگر کہنے میں، سننے میں، پڑھنے میں، سنانے میں کسی طرح سے بھی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی طلب کرتے ہوئے ہم سب مل کر استغفار کرتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اے اللہ زندہ رکھ تو حضور کی محبت میں زندہ رکھ، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان پر کلمہ شہادت جاری فرما۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔